بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ابو سفیان بن حرب نے میرے روبرو یہ بیان دیا، جس مدت کے دوران میں میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا تھا، میں ان دنوں ایک تجارتی سفر پر روانہ ہوا۔ جب میں ملک شام میں تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نامہ مبارک ہرقل کے پاس لایا گیا۔ حضرت دہی کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے لے کر آئے تھے۔ انہوں نے لا کر عظیم بصرہ کے حوالے کر دیا تھا اور عظیم بصرہ نے وہ خط ہرقل کے پاس پہنچایا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ ہرقل نے دریافت کیا، ہماری حدود و سلطنت میں اس مدعی نبوت کی قوم کا کوئی آدمی موجود ہے؟ درباریوں نے جواب دیا، جی ہاں۔ پھر مجھے قریش کے چند دوسرے لوگوں کی معیت میں بلایا گیا۔ جب ہم ہرقل کے دربار میں حاضر ہوئے تو اس نے ہمیں اپنے سامنے بٹھا لیا اور پوچھنے لگا، یہ شخص جو خود کو نبی کہتا ہے، تم میں سے کون اس کا قریبی رشتہ دار ہے؟ ابو سفیان نے کہا، میں اس کا قریبی رشتہ دار ہوں۔ چنانچہ درباریوں نے مجھے اس کے بالکل سامنے اور میرے ساتھیوں کو میرے پیچھے بٹھا دیا۔ اس کے بعد ہرقل نے ترجمان کو بلایا اور اس سے کہا، ان سے کہو میں اس شخص سے اس مدعی نبوت کے متعلق کچھ سوالات کروں گا، اگر یہ غلط بیانی کرے تو تم لوگوں نے اسے جھٹلا دینا ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں، اللہ کی قسم، اگر غلط بیانی کرنے کی بدنامی کا مجھے ڈر نہ ہوتا تو میں آپ کے متعلق ضرور جھوٹ بولتا۔ پھر ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا، اس سے پوچھو کہ تم لوگوں میں اس کا نسب کیسا ہے؟ میں نے کہا، وہ اونچے نسب والا ہے۔ اس نے کہا، اس کے آباء و اجداد میں سے کوئی بادشاہ تھا؟ میں نے کہا، نہیں۔ اس نے کہا، تو کیا تم اس کے دعوے نبوت سے پہلے اسے جھوٹ سے متہم کرتے تھے؟ میں نے کہا، نہیں۔ کہنے لگا، اچھا یہ بتاؤ کہ مالدار لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے یا غریبوں نے؟ میں نے کہا، بلکہ اس کے پیروکار غریب و نادار ہیں۔ وہ کہنے لگا، کیا اس کے پیروکار دن بدن بڑھ رہے ہیں یا ان کی تعداد میں کمی ہو رہی ہے؟ میں نے کہا، بلکہ ان کے تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ وہ کہنے لگا، کیا اس کے دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص اس دین سے متنفر ہو کر مرتد بھی ہوا ہے؟ میں نے کہا، ہرگز نہیں۔ اس نے پوچھا، کیا تم لوگوں نے اس سے کوئی جنگ لڑی ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ وہ کہنے لگا، پھر تمہاری اور اس کی جنگ کی نتیجہ کیا رہا؟ میں نے کہا، جنگ ہمارے اور اس کے درمیان برابر کی چوٹ ہے، کبھی وہ ہمیں جک پہنچا دیتا ہے اور کبھی ہم اسے نقصان سے دوچار کر دیتے ہیں۔ وہ کہنے لگا، کیا وہ بدعہدی بھی کرتا ہے؟ میں نے کہا، نہیں، البتہ اس وقت ہم نے اس کے ساتھ صلح کا معاہدہ کر رکھا ہے، معلوم نہیں وہ اس میں کیا کرے گا۔ ابو سفیان کہتے ہیں، مجھے اس جملے کے علاوہ اپنی طرف سے کوئی اور بات داخل کرنے کا موقع نہ ملا۔ ہرقل کہنے لگا، کیا یہ بات دعوی نبوت اس سے پہلے بھی کسی نے کی تھی؟ میں نے جواب دیا، نہیں۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ تم اس شخص سے کہو، میں نے تم سے اس شخص کا نسب پوچھا تو تم نے بتایا وہ اونچے نسب کا حامل ہے۔ واقعی دستور بھی یہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام ہمیشہ اپنی قوم کے اونچے نسب ہی سے بھیجے جاتے ہیں۔ پھر میں نے دریافت کیا کہ آیا اس کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تو تم نے اس بات کا انکار کیا۔ میں کہتا ہوں، اگر اس کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں کہتا کہ یہ شخص اپنی خاندانی سلطنت کا طلبگار ہے۔ پھر میں نے تم سے
اس کے پیروکاروں کی نسبت سوال کیا کہ وہ قوم کے کمزور لوگ ہیں یا معزز حضرات؟ تمہارا جواب تھا کہ اس کے پیروی کرنے والے کمزور و ناتواں ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ پیغمبروں کے پیروکار اکثر ایسے ہی لوگ ہوا کرتے ہیں۔ پھر میرا سوال تھا کہ تم نے کبھی اس پر دعوی نبوت سے پہلے جھوٹ کا شبہ کیا ہے؟ تو تمہارا جواب انکار میں تھا۔ تب میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ ایسا تو ممکن نہیں کہ وہ لوگوں پر کذب بیانی سے اجتناب کرے لیکن اللہ پر جھوٹ باندھتا پھرے۔ اور میں نے تم سے یہ بھی دریافت کیا کہ کبھی کوئی شخص اس کے دین میں داخل ہو کر نفرت کرتے ہوئے مرتد بھی ہوا ہے؟ تو تمہارا جواب نفی میں تھا۔ بہرحال ایمان چیز ہی ایسی ہے، جب اس کی چاشنی دل کے نہاں خانے میں اتر جاتی ہے تو نکلتی نہیں۔ میں نے یہ بھی پوچھا کہ وہ لوگ بڑھ رہے ہیں یا ربع انحطاط میں ہیں؟ تو تم نے جواب دیا ان کے تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ واقعی ایمان کا معاملہ ایسا ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ پائے تکمیل کو پہنچ جاتا ہے۔ میں نے تم سے یہ بھی پوچھا کہ کبھی تمہاری اس سے جنگ ہوئی ہے؟ تم نے اس بات میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ لڑائی تمہارے اور اس کے درمیان برابر کی چوٹ ہے، کبھی وہ تمہیں نقصان سے دوچار کر دیتے ہیں اور کبھی تم انہیں جک پہنچا دیتے ہو۔ اس طرح رسولوں کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے لیکن آخر کار انجام انہی کے حق میں ہوتا ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کیا اس نے کبھی بدعہدی کی ہے؟ تم نے اس کا بھی انکار کیا ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ پیغمبر عہد شکنی نہیں کیا کرتے۔ میرا سوال تھا آیا اس سے قبل بھی کسی نے ایسی بات کی تھی؟ تم نے بتایا کہ نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ بات اس سے پہلے کسی اور نے کی ہوتی تو میں کہتا کہ یہ شخص ایک ایسی بات کی نقالی کر رہا ہے جو اس سے قبل کہی جا چکی ہے۔ ابو سفیان نے کہا بعد ازاں اس نے دریافت کیا وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ میں نے جواب دیا وہ ہمیں نماز، زکوٰۃ، صلہ رحمی اور پاک دامنی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تب ہرقل نے کہا جو کچھ تم نے اس کے متعلق بتایا ہے اگر وہ برحق ہے تو وہ یقیناً نبی ہے۔ مجھے اس بات کا علم تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے لیکن میرا یہ خیال نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ اگر مجھے یقین ہو کہ میں اس کے پاس پہنچ سکوں گا تو ضرور اس سے ملاقات کو اپنے لیے سعادت خیال کرتا۔ اگر میں اس کے پاس حاضر ہو سکوں تو ضرور اس کے پاؤں دھو کر اس کی خدمت بجا لاؤں۔ نیز عنقریب اس شخص کی حکومت میرے ان دو قدموں تک پہنچ کر رہے گی۔ اس کے بعد ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامہ مبارک منگوایا۔ اسے پڑھا تو اس میں یہ لکھا تھا شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے روم کے بادشاہ ہرقل کے نام اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اما بعد میں تجھے کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دعوت دیتا ہوں۔ مسلمان ہو جاؤ تو محفوظ رہو گے۔ اللہ تعالیٰ تجھے دو چند اجر دے گا۔ اگر تم یہ بات نہیں مانو گے تو تمہاری رعایا کا گناہ بھی تم پر ہوگا۔ اور اے اہل کتاب ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں مسلم ہے، ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ گواہ رہو کہ ہم تو فرما بردار ہیں۔ جب ہرقل پڑھ چکا تو دربار میں آوازیں بلند ہونے لگیں اور بہت شور و گل اٹھا اور ہمیں باہر نکال دیا گیا۔ میں نے باہر آ کر اپنے ساتھیوں سے کہا ابو قباشہ کے بیٹے کا معاملہ تو
بڑا زور پکڑ گیا ہے۔ اس سے تو شاہ روم بھی خوف زدہ ہے۔ اس دور کے بعد مجھے برابر یقین رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور غالب آ کر رہیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام جاگزیں کر دیا۔ امام ظہری کہتے ہیں پھر ہرقل نے روم کے بڑے بڑے سرداروں کو دعوت دی اور انہیں اپنے ایک خاص محل میں اکٹھا کیا۔ پھر ان سے کہا کیا تم اپنی کامیابی، بھلائی اور ہمیشہ کے لیے اپنی بادشاہت پر قائم رہنا چاہتے ہو تو اسلام قبول کر لو۔ راوی کہتا ہے یہ اعلان حق سنتے ہی وہ لوگ جنگلی گدھوں کی طرح بھدکتے ہوئے دروازوں کی طرف دوڑے، دیکھا تو وہ بند تھے۔ اس کے بعد ہرقل نے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ۔ پھر اس نے ان سب کو بلا کر کہا میں تمہارا امتحان لینا چاہتا تھا کہ اپنے دین پر کس قدر مضبوط ہو، سو وہ میں دیکھ چکا ہوں۔ تمہاری یہ پختگی مجھے بہت پسند آئی ہے۔ اس پر سب حاضرین خوش ہو گئے اور اسے سجدہ کیا۔